الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله وقال الله تبارك وتعالى الصلاة عماد الدين غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے گیا وقت ہاتھ آتا نہیں مرا بیل گھاس کھاتا نہیں عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے تم اس سے دل مت لگاؤ لحد میں جا بنانی ہے نہ دولت نہ دن نہ زر ساتھ جائے گا فقط تیرے ساتھ کفن جائے گا فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبہ کر کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبہ کر کے دیکھ سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، میں اور آپ دنیا میں یہاں پر مسافر ہے، مقیم نہیں ہے، یعنی ہمیشہ میں اور آپ رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ جو ہے جانے کے لیے آئے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل ہمارا بنگلہ نہیں، منزل ہمارا گھر نہیں، منزل ہمارا فلیٹ نہیں، منزل زمین جائیداد دکانیں اور پراپرٹیاں یہ ہماری منزل نہیں، منزل ہماری عزت دولت شہرت نہیں، منزل ہمارا اسٹیٹس نہیں، بلکہ منزل ہماری قبر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ دنیا کے اندر امیر ہو غریب ہو یہاں فرق ہے، امیر ہوگا تو الگ گھر ہوگا، غریب ہوگا تو الگ گھر ہوگا۔ دنیا کی نظر کے اندر امیر اور غریب کا فرق ہے، لیکن مرنے کے بعد امیر ہو غریب ہو گورا ہو کالا ہو عربی ہو اجمی ہو، تمام کی قبریں ایک ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کے یہاں کوئی فرق نہیں، کون گورا ہے کون کالا ہے کون عربی ہے کون کہاں کا رہنے والا ہے۔ بہت سے لوگ تھے جو توبہ کرنے والے تھے، ذرا دھیان سے سننا، بہت سے لوگ تھے جو توبہ کرنے والے تھے، بہت سے لوگ تھے جو اپنی زندگی کو بدلنے والے تھے، بہت سے لوگ تھے جو اللہ کی طرف آنے والے تھے، بہت سے لوگ تھے جو نماز کو شروع کرنے والے تھے، بہت سے لوگ تھے جو فجر کی نماز کو شروع کرنے والے تھے، بہت سے لوگ تھے جو اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے والے تھے، بہت سے لوگ تھے جو اپنی آخرت کو بنانے والے تھے، بہت سے لوگ تھے جو اپنی آخرت کو سنوارنے والے تھے، بہت سے لوگ تھے جو اپنی زندگی کو چینج کرنے والے تھے، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی، ایک ہی جملہ تھا کہ جو ہے بعد میں کروں گا، نیک بعد میں بنوں گا، توبہ بعد میں کروں گا، اللہ کی طرف بعد میں آؤں گا، اور نماز کو بعد میں شروع کروں گا۔ بات کرتے 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 ان کا بعد آیا ہی نہیں، اور جوانی میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جوانی کے اندر کیا ہو گئے؟ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب میرے اور آپ کی جب آنکھ بند ہوگی تو جب ہم افسوس کریں گے، کیا کریں گے؟ کاش کہ اللہ نے مجھے ایک زندگی دی تھی، ایک موقع دیا تھا، ایک چانس دیا تھا، لیکن اب جو ہے یہ میرے پاس سے زندگی نکل گئی۔ میرے پاس صرف ایک وقت تھا، میرے پاس اللہ نے ایک زندگی دی تھی، لیکن اس وقت یہ زندگی ہاتھ سے چلی جائے گی، اور یہ افسوس کرے گا کہ میں اپنی زندگی کو دنیا کمانے کے پیچھے نہیں لگاتا۔ دنیا تو غیر بھی کما رہا ہے، یہودی بھی کما رہا ہے، مشرک بھی کما رہا ہے، عیسائی بھی کما رہا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کا گھر کا نظام چلا رہا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو اسکول پڑھا رہا ہے، وہ بھی جو ہے اپنے گھر کا جو ہے سارا خرچ پانی چلا رہا ہے۔ ہم میں اور ان میں کیا فرق؟ مرنے کے بعد یہ ساری چیزوں کو افسوس کرے گا کہ اللہ ایک موقع دے دے،
ایک چانس دے دے، اللہ 100% آپ کا ہو جاؤں گا، کسی کا نہیں ہوں گا، اللہ آپ کا ہو جاؤں گا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں رب ارجعون، اے میرے بندے، پہلے تو بندہ کہے گا کہ اللہ مجھے جو ہے ایک موقع دے دیجئے، ایک چانس دے دیجئے، ایک جو ہے موقع دے دیجئے، میں تجھے راضی کر آؤں گا۔ اللہ جو ہے 100% نبی کی نقل اتار کر آؤں گا، نماز کو آؤں گا، فجر کی نماز کو کبھی چھوڑ کر نہیں آؤں گا، کبھی جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کو نہیں چھوڑوں گا، قرآن شریف کو سیکھ کر آؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اپنے بچوں کو جو ہے نیک بنا کر آؤں گا، اپنے گھر کا دینی ماحول بنا کر آؤں گا، اور جو ہے حرام مال نہیں کماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے پاس وقت تھا، وقت چلا جائے گا، وقت چلا گیا، ایک موقع تھا، ایک چانس تھا، بار بار بندہ کہے گا اللہ مجھے ایک موقع دیجئے، میں دنیا بھی بنا کر آؤں گا، آخرت بھی بنا کر آؤں گا۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، موقع تھا چلا گیا تیرے پاس، اب نامہ اعمال بند، اعمال کا جو ہے موقع بند، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کا فرق ہے، جس نے اچھے کام کیے ہوں گے اس کو جنت ملیں گی، جس نے برے کام کیے ہوں گے اس کو جہنم ملیں گی، آج کوئی فرق نہیں، آج تو بدلے کا دن ہو گیا، حساب کا دن ہو گیا۔ جب رزلٹ آوے اس وقت بندہ محنت کرے، روئے تو کوئی فائدہ نہیں، پہلے تیاری کرنی تھی، موقع دیا تھا، اللہ نے چانس دیا تھا، رزلٹ آ جانے کے بعد بندہ روئے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل اسی طرح کل قیامت کے دن قبر میں چلا جائے گا، اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، بار بار کہے گا اللہ ایک موقع دے دیجئے، وہ بندہ خون کے آنسو روئے گا، خون کے آنسو روتے روتے ختم ہو جائیں گے، پہلے پانی کے آنسو سے روئے گا وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پیپ کے آنسو سے روئے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، اب تو رو کر کوئی تیرا جو ہے کام بننے والا نہیں ہے، چلا گیا، وقت تھا تیرے پاس، میں نے موقع دیا تھا، تو جو چاہے دنیا میں کر سکتا تھا، مجھے راضی کر سکتا تھا، نماز پڑھ سکتا تھا، آج جو ہے سارے رجسٹر بند، اعمال کرنے کا ثواب بند، نماز پڑھنے کا ثواب بند، قرآن شریف کی تلاوت کا جو ہے ثواب بند، قرآن شریف کے سیکھنے کا وقت بند، گھر کا دینی ماحول بنانے کا موقع تھا وہ بند، اس پر تجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں ایک موقع ہے، ایک چانس ہے کہ میں اور آپ اللہ کی طرف آ جائے، توبہ کر لے، اللہ کو اپنا بنا لے، نماز کا اہتمام شروع کر دے، بے حیائی و برے کام سے رک جاوے، حرام مال سے بچ جاوے، رشوت سے بچ جاوے، جھوٹ سے بچ جاوے، غیبت سے بچ جاوے، لوگوں کے مال ہڑپ کرنے سے بچ جاوے، اور اپنے بچے کو دیندار بناوے، اور جو ہے مسجد کا دینی ماحول بن جائے، ہمارے علاقے کا دینی ماحول بن جاوے، اس کی فکر میں لگ جاوے۔ آج بھی اللہ اپنا دوست بنانے کے لیے تیار ہے، آج بھی اللہ بندے کو قریب کرنے کے لیے تیار ہے، آج بھی اللہ بندے کو چاہ رہا ہے کہ جو ہے میرا بندہ آوے اور مجھے راضی کر لے۔ ایک بزرگ تھے، ذرا دھیان سے سننا اور اس کو دل کے گانے سے سننا، کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ ایک بزرگ تھے جو ہے وہ بازار کے اندر پہنچے، کہاں پہنچے بھائی؟ بازار میں پہنچے، اور بازار والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے صلح کر لو، اللہ کو راضی کر لو، ان کو سمجھا رہے، ان کو جو ہے منت سماجت کر رہے ہیں، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بزرگ تھے، وہ چلے گئے، سمجھاتے کو اللہ سے صلح کر لو،
لیکن وہ ایک ماننے والے نہیں تھے. کئی سالوں کے بعد لگ بھگ ایک لمبا زمانہ گزر گیا. انہوں نے قبرستان میں لوگوں نے قبرستان میں دیکھا کہ حضرت قبرستان میں بھی موجود ہے. اب جن لوگوں کو سمجھا رہے تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ اللہ سے صلح کر لو, اللہ کے ہو جاؤ, تو وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے. ان کو یاد دلایا کہ حضرت آپ یہاں کیا کر رہے ہو قبرستان میں؟ ایک مدت ہو گئی. کر رہا بیٹا میری بھی عمر ہو چکی ہے, تمہاری بھی عمر ہو چکی ہے. جو میں کئی سالوں پہلے جو کرتا تھا وہی کرتا تھا, ابھی وہی کر رہا ہوں. کیا کرتے تھے؟ کہا کہ میں ان لوگوں کو کہا کہ بھائی اللہ سے صلح کر لو. اس وقت وہ کہتا تھا ابھی بھی یہی کر رہا ہوں, صلح کر لیں. لیکن اب معاملہ الٹا ہو چکا ہے. قبرستان والوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ سے صلح کر لو, تو وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہے, نیک اعمال کرنے کے لیے تیار ہے, نماز کا اہتمام کرنے کے لیے تیار ہے, توبہ کرنے کے لیے تیار ہے, اپنے زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہے, اور جو ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن جو ہے اب اللہ تیار نہیں ہے. کیا ہے؟ بازار والوں کو کہہ رہے تھے, بازار والے مان نہیں رہے تھے, لیکن اب جو ہے یہ لوگ تیار ہے, لیکن اب اللہ تیار نہیں. تو میرے عزیزو, اس کا کہنے کا منشا میرا یہی ہے کہ آنکھ بند ہو جائے گی, اللہ سے کہیں گے اللہ ایک موقع, اللہ کہیں گے سب چلا گیا. ہاتھ تھا, موقع تھا, نیکی کا ثواب چالو تھا, اعمال کا ثواب چالو تھا, لیکن سب بند ہو گیا. اس لیے میرے جو ہے اب کیا کرے, اپنے پچھلی زندگی گزر گئی, اب اپنی زندگی کو کیسے چینج کرے؟ تو کچھ باتیں ہیں وہ سن کر جاوے, انشاءاللہ ہمارا جو ہے ہمیشہ کام آئے گا. زندگی بدل جائے گی, آپ کی زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے, تکلیف دور ہو جائے گی. سب سے پہلی چیز یہ ہے, میں اور آپ نیت کرے کہ انشاءاللہ جب تک میری سانس ہے وہاں تک میری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی. نیت کرو انشاءاللہ, زور سے بولو انشاءاللہ میری اور آپ کی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. تو سب سے پہلی چیز ہے نمازوں کا اہتمام. 5 ٹائم کی نماز کا اہتمام کرے, فجر کی نماز کا اہتمام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ. پیارے نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دوسری جگہ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. تیسری جگہ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ, جنت کی چابی نماز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نماز میں فائدے ہیں, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اگر تم نماز کو خشوع خضوع سے پڑھو گے, اگر تم نماز کو دھیان سے پڑھو گے, اگر نماز بن جائے گی, اگر نماز شاندار ہو جائے گی, اگر نماز بن جائے گی, بے حیائی اور بری باتوں سے آپ رک جائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں میں اور آپ اپنا جائزہ لے لے کہ میری نماز کیسی ہے. اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, دھوکہ بھی دے رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, حرام کا لقمہ بھی کھا رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور غیبت بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور زنا بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, شراب بھی پی رہے ہیں, تو سمجھو ابھی تک میری اور آپ کی نماز صحیح نہیں. دیکھیں ہماری نماز کیسی ہے. اگر نماز بن گئی میرے بھائیوں کام بن جائے گا. سب سے پہلی سیڑھی کہ ہماری نماز جاندار ہو. اور آج میری اور آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے کہ 2 رکعت ادھر 2 رکعت پڑھی نہیں پڑھی, سلام پھیر کر بھاگے,
اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ کہیں گے یہ تیری نماز تیرے منہ پر مار دی گئی، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو ہم کھانا کھائیں گے؟ نماز میں خشوع خضوع نہ ہو، دھیان والی نماز نہ ہو، تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز کو قبول کریں گے؟ اب ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں اور ہماری زندگی کو دیکھیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے صحابی تھے۔ ان کے زمانے میں ایک شخص تھے، ان کا جو ہے بڑا بہترین باغ تھا۔ کیا تھا؟ بہترین باغ تھا، اس کے اندر وہ بھرا ہوا باغ تھا، سب کچھ تھا۔ وہ اپنے باغ کے اندر وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، اندر چڑیا داخل ہو گئی۔ اب بھرا ہوا گنجان باغ تھا تو ادھر سے اس کو جانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور نماز کے اندر وہ نماز تو پڑھ رہے تھے لیکن نماز میں ان کا دھیان چلا گیا کہ میرا باغ کتنا بہترین ہے، کتنا باغ جو ہے بھرا ہوا ہے کہ چڑیا آ رہی ہے لیکن اس کے لیے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ اب نماز میں خیال آ گیا، نفل نماز تھی، نماز ختم ہو گئی۔ نماز ختم کرنے کے بعد ان کو دھیان میں آیا میں تو نماز میں تھا اور میری نماز میں یہ دھیان آ گیا اور میری نماز میں یہ وسوسے آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں تو اپنے باغ کو اور اپنے باغیچے کو وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کیوں بھائی آپ باغ وقف کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت بڑا بہترین باغ ہے اور اچھی ملکیت ہے، بھرا ہوا باغ ہے، آپ کیوں بیچ رہے ہو؟ میں اپنے باغ کو اس لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، اپنے باغ کو اللہ کے راستے میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ میری نماز کے اندر جو ہے اس نے میرا خلل ڈال دیا اور میری نماز کو اس نے بگاڑ دیا، اور جو چیز جو ہے میری نماز کو بگاڑ دے میں نے اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ یہاں تو نماز کے بگڑنے کے اوپر نماز میں صرف دھیان آ گیا، نماز تو پڑھ رہے تھے لیکن نماز میں خیال آ جانے کی وجہ سے انہوں نے اپنا بھرا ہوا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اور میری اور آپ کی زندگی دیکھیں کہ ہماری نماز کیسی ہے، ابھی تو نماز ہی نہیں پڑھ رہے اور ہمیں افسوس نہیں۔ ان کو تو نماز پڑھنے کے بعد نماز میں صرف دھیان آ گیا، خیال آ گیا کہ میرا باغ اتنا اچھا ہے تو انہوں نے اپنے باغ کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یہاں تو ہماری نماز پر نماز چھوٹ رہی ہے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 40 سے 70 سال ہو گئے، ابھی تک ہماری نماز چھوٹ رہی ہے، افسوس بھی نہیں ہے۔ ہم کتنے پیچھے، اور کہتے ہیں مولانا اسلام کا زمانہ پہلے بڑا اچھا تھا، اس میں تو اللہ کی مددیں کیسی تھی، صحابہ کی اللہ نے مددیں کی، نبی کی مدد کی، ان کی زندگی اور ہماری زندگی دیکھیں کیسی ہے۔ ہم کو تو نماز نہ پڑھنے پر افسوس ہے، ان کو تو نماز پڑھ کر خیال آ گیا اس پر افسوس ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ گھر گھر جا کر ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ یہ ہماری مسجد وار جماعت ہے، اس مسجد وار جماعت میں ایک 10 ساتھی بیٹھ رہے یا 5 ساتھی بیٹھ رہے، اس کی فکر ہو، سب سے پہلی فکر، بعد میں سارے تقاضے، بعد میں 3 دن، بعد میں چلے، بعد میں 4 مہینے، پہلے نماز ہے، نماز کا اہتمام کہ ہماری نماز نہیں جائے گی، نماز کو جو ہے بہترین پڑھیں گے۔ ہر ایک محلے گھر جا کر ایک ایک بندے کو کہے کہ بھائی نماز بہترین ہے، نماز کو نہ چھوڑا جائے۔ گھر آپ محنت کریں گے، ایک ایک کو کہیں گے جمعہ کے اندر 10 منٹ چاہے ملے تو نماز کی فضیلت پر بات کرے، نماز کے کیا فائدے وہ لوگوں کو بتائیں، اور جو راستے میں چلتے پھرتے لوگ جا رہے ان کو نمازوں کی جو ہے دعوت دیں کہ بھائی نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ نماز کے لیے آ جائے۔ روزانہ مؤذن صاحب 5 ٹائم ہمیں کہہ رہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے؟ دکانوں میں، کاروبار میں، چیزوں میں، ادھر گھوم رہے۔ اس لیے آج ہمارے کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ ہماری نماز ہی نہیں۔ یاد رکھنا، جس کی نماز شاندار ہوگی اس کی زندگی بہترین ہوگی، جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی زندگی صحیح ہوگی،
جس کی نماز خراب ہوگی، جس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی زندگی بھی خراب ہوگی۔ یہ نماز اصل ہے، اور یہ قبر میں نماز کام آئے گی۔ کیا ہے؟ نماز قبر میں کام آئے گی۔ ایک مولانا تھے، ان کا نام تھا، بھائی بھی کچھ سال پہلے گزر گئے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے قبر میں نماز کیسی کام آتی ہے، کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کا اہتمام، کتنا بڑا فائدہ۔ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے زمانے کے ولی گزرے ہیں، ابھی 3-4 سال پہلے گزرے۔ انتقال سے پہلے ان کو خواب آیا، انتقال سے پہلے خواب آیا کہ میں قبر میں ہوں، مجھے قبر میں رکھ دیا گیا ہے، اور جو ہے فرشتہ سوال کرنے والا سوال کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ مجھے پوچھا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو میرے دائیں بائیں آس پاس 2 بندے ایسے تھے، وہ کہہ رہے ان کا حساب مت لو، ان کا حساب مت لو، یہ تو جو ہے ہمارے بندے ہیں، یہ تو ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ واپس سوال کر رہا ہے فرشتہ، من تیرا رب کون ہے؟ ان کو مت پوچھو، ان کو سب پتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب بار بار پوچھ رہے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بہترین خوبصورت چہرے والے نوجوان کون ہے آپس میں؟ تو جو ہے ایک بندہ کہنے لگا میں تیری سورہ ملک ہوں۔ کیا کہنے لگے؟ میں تیری سورہ ملک ہوں، اور تو نے پوری زندگی سورہ ملک کا اہتمام کیا، تو جو ہے میں تیرے لیے قبر میں آ چکی۔ حدیث میں آتا ہے جو سورہ ملک بندہ پڑھے گا قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ زندہ مثال ہے، انتقال سے پہلے خواب میں ان کو نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری سائڈ جو بندہ کھڑا تھا اس کو پوچھا تو کون ہے؟ کہا کہ میں تیری فجر کی نماز ہوں، تو نے کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑی ہے، میں تیرے ساتھ تیری حفاظت کے لیے کھڑا ہوں۔ اتنی بڑی چیز ہے۔ اس لیے نماز کیا دیتی ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی ارے بھائی ہم نماز پڑھنے جائیں گے کاروبار چھوٹ جائیں گا، نماز پڑھنے جائیں گے دکان چھوٹ جائے گی، دھندا چھوٹ جائے گا، اور جو ہے پیسنجر چھوٹ جائیں گے، یہ چھوٹ جائے گا، گھر بار لوٹ جائے گا۔ ارے نماز سے بڑھ کر کوئی دولت ہے؟ فضائل اعمال میں حدیث لکھی ہے جس کی نماز گئی گویا اس کا جو ہے گھر بار سارا سامان چھوٹ گیا۔ خلاصہ یہ اس کا سب کچھ لوٹ گیا۔ اور آج میری آپ کی نماز چلی جاتی ہے، افسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ کاش کہ جو ہے نماز کا اہتمام کر لیتا۔ میں اور آپ قبر میں جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ نماز کتنی بڑی چیز ہے، نماز کیا کام دیتی ہے، کیا فائدہ دیتی ہے۔ اس لیے نیت کرے کہ ہمارے گھر میں کسی آدمی کی نماز نہیں چھوٹے گی، اور ہماری نماز بھی نہیں چھوٹے گی، ہمارے گھر والوں کی بچی کی بھی نماز نہیں چھوٹے گی۔ ہمارے گھر میں ہم اپنے بچوں کو دینی ماحول بنانا چاہتے ہیں تو پہلے سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم نماز پر آوے، ہمارے بچے ہم کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے۔ ہمارے بچے کہنے کے اوپر نہیں آئیں گے، ہمارے بچے دیکھیں گے کہ میرے ابا نماز پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے، میری امی نماز پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہی۔ بچے کو بار بار کہیں گے میرے آپ نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ، تو بچے نماز کے لیے اس طریقے سے نہیں آئیں گے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ میرے ابا نماز پڑھ رہے تو بچہ بھی نماز پڑھے گا۔ چھوٹا چھوٹا جو ہے بچہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے، یہ آزمایا ہوا عمل ہے، اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے گھر کے اندر تو بیٹا بھی ساتھ میں نماز، بچی ہو یا بچہ ہو وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ اگر آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن شریف کی تلاوت کریں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن شریف کی تلاوت کریں گے۔ آج میں یہ نہیں کہتا ہوں، اپنے دل میں دیکھ لے یہاں کتنے بندے ایسے جس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ کسی کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کتنے بندے ایسے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کیا ہمیں افسوس ہو رہا ہے؟ ہم میکینک ہے تو ہم نے گاڑی بنانا سیکھ لی، ہم دکاندار ہے تو جو ہے بزنس کیسے کرنا اس کو سیکھ لیا، ہم اگر جو ہے گھر بنانا جانتے ہیں تو وہ چیز سیکھ لیا، جو ہے پیسے کس طریقے سے کمانے وہ ہم نے سیکھ لیا، گھر بار کیسا چلانے وہ ہم نے سیکھ لیا، لیکن یہ اللہ کا قرآن نہیں سیکھا کہ قرآن کیسا پڑھ، ایک ایک حرف پر 10 نیکی، 5 نیکی، 15 نیکی۔ اللہ کے یہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ آج ہمارے گھر میں برکت کے لیے قرآن ہے۔ ہماری بیوی جو ہے شادی کر کے آتی ہے اس کو جہیز میں قرآن دیا جاتا ہے رکھ کر، اس کو پڑھنا نہیں آتا، اور کہا جاتا ہے کیا کہ بھائی مولانا میری جو ہے نماز، یہ گھر میں برکت نہیں ہے، چین سکون نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سکھانا۔
ہمارے بہت بڑے جو ہے ذمہ دار حاجی فاروق صاحب بنگلور والے دامت برکاتہم ابھی جو ہے ہماری شورا کے ذمہ داروں میں سے، انہوں نے بڑی عمر کے اندر قرآن بھی سیکھا اور قرآن کے حافظ بھی بنے، ابھی ہماری شورا کے ذمہ دار ہے وہ۔ ہم دیکھ لیں بڑے بڑے عمر والے قرآن سیکھ رہے، یہ آپ کو میرے اور آپ کے لیے عبرت کا بہت بڑا سبق ہے۔ ہمارے یہاں ایک اللہ والے کا بیان تھا، ایک بندہ تھا نشے کی حالت میں تھا، یہ ذرا دھیان سے دل کے کانوں سے سنیں، نشے والا بندہ تھا۔ یہ مجلس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، کس کی بات کس وقت دل پر لگ جائے گی، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو جو ہے اس کو مولانا کے پاس لے گئے، مولانا یہ بندہ شراب پیا ہوا ہے۔ حضرت نے کہا کوئی اس کو بٹھا کے رکھو۔ اس کے دل پر اثر ہو گیا کہ مجھے جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، قرآن شریف کو چھوڑنا نہیں ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ شراب پی رہا تھا، زندگی بدلی، شراب کو بھی چھوڑ دیا، لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے عیاشیوں میں ڈالے۔ تو کیا ہے ان کے ماشاءاللہ قرآن بھی سیکھا، نماز بھی سیکھی بڑی عمر میں، اور فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف ہاتھ میں تھا اور سر جھونکایا انہوں کا، اور قرآن شریف پر انہوں نے سر رکھا اور کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انتقال کر گئے۔ کہ قرآن کے کیا فائدے ہیں اور نماز پڑھنے پر اللہ کیسی موت دیتا ہے۔ یہ ہمارا راندیر کا تازہ واقعہ ہے، 2 سال پہلے کا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا جنازے کے اندر جس کو لوگ شرابی کہتے تھے، جس کو محلے والے قریب کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب زندگی بدلی تو جو ہے جنازوں کے اندر کئی صفحے تھی۔ زندگی اللہ کب بدل دیتا ہے، ہم بدلنا نہیں چاہتے، ہم یہ چاہے کہ اللہ ہم پر جو ہے مدد اتارے، تو اللہ بھی اسی وقت مدد اتارے گا جب ہم بدلیں گے۔ ہم بدلیں گے نہیں تو وہاں تک حالات بھی نہیں بدلیں گے، جب تک حالات نہیں بدلیں گے وہاں تک کام بھی نہیں بنے گا۔ اس لیے ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے بھائی۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم انشاءاللہ اپنی نماز کا اہتمام، دوسری سب سے بڑی چیز اور بہت اہم چیز ہے کہ ہم اپنی کمائی کو حلال کریں گے، حرام سے بچیں گے، حرام سے بچیں گے۔ یاد رکھنا کہ حلال کمائی ہوگی تو نیک اعمال کی توفیق ہوگی، حرام کمائی ہوگی تو جو ہے نیک اعمال کی توفیق کی بجائے اللہ نیک اعمال کی توفیق چھین لے گا۔ آج کہتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، آج ہمارے بہت سارے لوگ ہیں عمرہ کر رہے، حج کر رہے، اور گھر گھر جو ہے لوگوں کو کیٹیں بانٹ رہے، پیسے دے رہے، اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میری جو ہے مجھے دعا مل جائے گی کسی غریب کی۔ تو یاد رکھنا وہ دعا کی بات تو بہت دور ہے، وہ تیرے پیسے اللہ جو ہے تیرے منہ پر مار دے گا، اور اللہ کہے گا دعا کی بجائے تجھ پر لعنت اترے گی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری قوم کا۔ مسلمان سب سے زیادہ 2 نمبر کے کاروبار میں جو ہے سٹے میں اڑا رہا ہے، اور لون پر لون لے رہا ہے۔ آج تو گھر کی لون، دکان کی لون، کاروبار کی لون، موبائل لون پر، کپڑے لون پر، ہر چیز لون پر، ویاج پر، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کو کہاں گزار رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا اعمال تھوڑے ہوں گے لیکن حلال کمائی ہوگی، خدا کی قسم اللہ ایک دعاؤں کو بھی رد نہیں کرے گا۔ لیکن حرام کے پیسے ہوں گے، کسی سے جو ہے جھوٹ بول کر جو ہے مال کمایا ہوگا، کسی سے لوٹ کر پیسے کمائے ہوں گے، 2 نمبر کے پیسے کما کر جو ہے کمایا ہوگا، اور نہ جانے کیا کیا جو ہے 2 نمبر کے جتنے بھی کاروبار ہے، ڈرگس ہے اور دارو ہے، شراب ہے، نشہ ہے۔ اگر اس سے کمایا ہوا پیسے سے آپ یہ سوچیں کہ میری زندگی بدل جاوے، یاد رکھنا یہ زندگی کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ موت جب آئے گی، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، پہلی بات تو زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا، اور سکون تو چھین لے گا اللہ، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں پھنستا جا رہا ہوں کہ 2 کام بنانے جا رہا ہوں تو 4 کام بگڑ رہے ہیں، اور اسی حرام کے پیسے سے عمرے کر رہے۔ یاد رکھنا اس کفن پہن کر اللہ کے گھر کے طواف لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کپڑے کو بھی اللہ جہنم کا نمونہ بنا دیں گے۔
یہ کفن کا کپڑا بھی حرام کا پہن کر، حرام کا کھا کر اور حرام کی زندگی گزار کر آپ یہ مت نیت کرنا کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج ڈیگے پہ ڈیگے چل رہی ہے، گھر پر گھر بنائے جا رہے، کاروبار پر کاروبار لوگوں کے سیٹ کر رہے۔ ارے بھائی تیرے گھر کے پیسوں تو دیکھ، یہ سوچیں کہ میں بڑا نام کما لوں گا، نام بناتے بناتے یاد رکھنا یہ نام تو ایسی چیز ہے نا، یہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جانے والے نام آج تک کسی کا رہا نہیں، مٹ گئے۔ اور حرام کے لقمے سے تو اللہ حفاظت فرمائے۔ ہر یاد رکھنا، میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، اور اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، بھیک مانگ لینا لیکن حرام کا ایک لقمہ مت کھانا، بھوکے مر جانا لیکن حرام کا ایک لقمہ مت کھانا، اور رو لینا، بھوکے پیاسے رہ لینا، چٹلی روٹی کھا لینا، ذلت برداشت کر لینا لیکن حرام کا ایک لقمہ مت کھانا، ورنہ ہماری نسل نسل در نسل برباد ہو جائے گی۔ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں۔ اور جتنا قرآن میں اللہ نے کبھی سخت بات نہیں کہی ہے، لیکن جہاں حرام مال کی بات آئی، اللہ نے فوراً یہ جملہ کہا، میرے اور میرے رسول کی فوراً تمہارے ساتھ جنگ۔ کون اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے؟ چاہتا ہے کوئی کی طاقت ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کن فیکون کا مالک ہے، اور حرام لقمے کھا کر ہم اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھو، حرام کے لقمے ہیں تو اس کو کیا کریں؟ دے دیں، اور بندوں کے حق دل دے دے۔ نبیوں کو اللہ نے فرمایا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں کی جماعت تم حلال کماؤ۔ حلال کمانے کا حکم دیا نبیوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے کیا کرتے تھے؟ لگ بھگ میرے خیال سے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ بھی جو ہے کھیتی باڑی کا اور کام کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے بھینسوں کو پالتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ کماؤ۔ اور حدیث شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، کہ جس کا کھانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو، جس کا پہننا حرام ہو، اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ حرام کا کھانا، حرام کا پینا، حرام کی زندگی، اس میں ہائی لگتی ہیں، بد دعائیں لگتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں دیکھے کہ ہمارے یہاں حرام کا ایک ایک روپیہ، اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بچائیں۔ یاد رکھنا ہماری اولاد بھی پریشان ہوگی اور ہم خود پریشان ہوں گے کہ یار یہ حرام کا ایک لقمہ میں نے، جو میرے ابا نے مجھے نہیں کھلایا ہوتا تو آج میں سکون سے ہوتا، ہمارا گھر سکون سے ہوتا۔ ایک ایک لقمہ زہر لگے گا، ایک ایک کپڑے پر جو ہے یاد رکھنا کانٹے چبھیں گے، اور پیدل چلیں گے تو جو ہے زمین تنگ ہو جائے گی، اللہ کی مدد رک جائے گی۔ پہلے تو ہوگا کہ یار مولانا میں 2 نمبر کا کاروبار کر رہا ہوں، اب میں حلال کما رہا ہوں۔ ایک بندہ میرے پاس آیا کہ میں روزانہ 1000 روپے کماتا تھا، اب جو ہے مولانا جب میں نے یہ بند کیا تو اب میں 200 روپے کما رہا ہوں۔ لیکن میں نے اس کو کہا کہ سکون زندگی میں ہے کہ نہیں؟ کہ ہاں ہے، پہلے کے مقابلے میں اب بہت سکون ہے، بہت عافیت ہے، بہت اطمینان ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا کہاں پیسہ لگ رہا ہے، ہمارے گھر والوں کا دیکھیں۔ آج تو جو ہے عورتیں اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے، میں ہماری ماں بہنوں کو کہا جائے، سمجھایا جائے، ارے فلانے کے گھر کا کچن تو دیکھو کتنا بہترین ہے، ہمارے گھر کا کچن تو دیکھو ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، فلانے کا مکان تو دیکھے، فلانے کا بنگلہ تو دیکھے، اور ہمارا گھر دیکھے۔ اب یہاں شوہر اندر اندر کٹ رہا ہے، دل کے اندر کوڑ رہا ہے کہ یار میرا پاس تو کچھ نہیں۔ اب وہ بندہ اس کے جملے سے حرام کمائی کی طرف آگے بڑھے گا، نہیں ہو رہا ہے ایسا۔ اس لیے ہم ہماری ماں و بہنوں کو سمجھائے، کچھ نہیں 2 روپے کم کما لینا ہے،
اللہ دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیں گے اگر ہم حلال کمانا شروع کر دیں گے. اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اور جو بھی اس میں مبتلا ہے ہمارے گھر والوں کو سمجھائے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر والے، ہمارے جو بھی ہو، اگر اس کام میں مبتلا ہے ہم اس کو بچائیں. یہ دوسری پہلی چیز کہ نماز کبھی مت چھوڑنا. دوسری چیز حرام لقمے جو ہے ایک ذرہ برابر بھی لقمہ مت ڈالنا. مجھے اور آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حرام کا ایک لقمہ جو ہے گناہ، یہ زنا، یہ اس کے جو ہے حرام لقمے کے اور حرام کمائی کے 70 گناہ ہیں. 70 کیا ہے؟ 70 بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن سب سے ادنا گناہ حرام کے ایک لقمے کے کھانے کی وجہ سے پیٹ کے اندر ایک حرام کا ایک لقمہ جائے گا، اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر. حرام کا ایک لقمہ. کون چاہتا ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر؟ کل قیامت کے دن ایسے لوگ کھڑے ہوں گے کہ 70 مرتبہ حرام کا ایک لقمہ کھایا ہوگا اور 70 مرتبہ اپنی والدہ کے ساتھ زنا کیا ہوگا. یہ اس کا گناہ ہے. حرام کا ایک لقمہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. ہم اس سے بچیں، توبہ کریں. اس سے ہمارے گھر اجڑ جائیں گے، ہماری دکانیں تھوڑے ٹائم میں بند ہو جائیں گی، ہمارے کاروبار بند ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. اور تیسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں اور آپ، آج پوری دنیا پریشان ہے، انسان تکلیف میں ہے، حالات میں ہے، بے چینی میں ہے، اور جو ہے گھروں کے اندر مسئلے حل نہیں ہو رہے، تکلیفیں دور نہیں ہو رہی ہے، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اور نہ جانے کیا کیا حالات ہے، جادو اثرات ہے، اور جو ہے بیماریاں ختم نہیں ہو رہی ہے، اور پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو کیا کرے؟ اس کے لیے سب سے آسان چیز اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کیا کرنا؟ دعا کرنا. کیا کرنا؟ ہاتھ اٹھا کر. اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو، اپنی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، حالات ہو، بے چینی ہو، گھر میں اثرات ہے، گھر میں بلائیں، کوئی مصیبتیں، دعاؤں کا اہتمام. یاد رکھنا یہ دعاؤں سے اللہ تقدیر کو بدل دیتا ہے. ادعونی استجب لکم. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو دعا مانگ، میں تیری دعا کو قبول کروں گا. دنیا کے اندر کوئی حالات نہیں بدل سکتا، دنیا کے اندر ہماری مصیبتوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے، لیکن ایک نسخہ، ایک عمل، دعا کرو. دعا کہتے ہیں ہم 5 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے تک ہم کاروبار پہ بیٹھتے ہیں، 10 گھنٹے تک ہم رکشہ چلا رہے ہیں، وہ صبح سے لے کر شام تک جو ہے دنیا کے پیچھے لگ رہے ہیں، اور 10 گھنٹے دنیا والوں کو دے رہے، اور 5 منٹ ہم اپنے اللہ کو نہیں دے رہے. 5 منٹ اللہ کو دیکھو، 5 منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دیکھو، سارے مسئلے حل، ساری تکلیفیں دور، ساری پریشانی دور. ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے. بار بار یہ میں شیئر کرتا ہوں، ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے. بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے. جو بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا. اور جو بندہ اللہ کے سامنے روئے گا، اللہ اس کو کسی کے سامنے رونے نہیں دیں گے. جو اللہ کے سامنے جو بندہ روتا ہے نا، اللہ اس کو کسی کے سامنے نہیں رونے دیں گے. چھوٹے بچوں کو دیکھا نا، چھوٹے بچے کو سمجھ میں آ جائے گی بات. چھوٹے بچے وہ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے بچے روتے ہیں، بول بھی نہیں رہا ہے، صحیح طریقے سے چل بھی نہیں رہا ہے، اور صحیح طریقے سے کیا ہے بات بھی نہیں کر رہا ہے، اور اپنی پریشانی کو بتا بھی نہیں رہا ہے، اور جو ہے اپنے پریشانی، دکھ، تکلیف، درد، اس ساری چیزوں کو کیا کر رہا ہے، بتا بھی نہیں سک رہا ہے. لیکن وہ ایک ہی کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے. اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں ہے. بھوک لگی ہے پھر بھی رو رہا ہے، پریشانی ہے رو رہا ہے، کوئی کام آ گیا فوراً کیا کر رہا ہے وہ بچہ؟ رو رہا ہے. پیٹ میں درد کر رہا ہے، رو رہا ہے. تو رونے سے اس کے کام بن رہے. جو صحیح طریقے سے صحیح بول نہیں رہا ہے، چل نہیں رہا ہے، سمجھ نہیں رہا ہے، اس کے کام بن رہے. اور ہم اللہ کے سامنے روئیں گے تو کیا اللہ ہمارے مسئلے کو حل نہیں کرے گا؟ ہماری پریشانی کو دور نہیں کرے گا؟
اس ساری پریشانی کو دور، چلتے پھرتے اللہ سے مانگے، لو لگا کر اللہ سے مانگے۔ اللہ والوں کے کوئی کام اٹکتے نہیں، اللہ والوں کی کوئی مسئلے رکتے نہیں، بس ادھر دعا کی ادھر کام بن گیا، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو۔ کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، ایک آنسو جہنم کے قطرے کو جو ہے بجھانے کے لیے، جہنم کے قطرے کو، جہنم کو بجھانے کے لیے ایک قطرہ کافی ہے، جہنم کا ایک قطرہ۔ پورے بار جو ہے کتنا بڑا جہنم ہے، آنکھ بھری ہوئی ہے، لیکن آنسو کا ایک قطرہ اللہ اس کو بجھا دے گا، ایک رونے کی وجہ۔ رو کر تو دیکھو، اللہ کے سامنے مانگ کر تو دیکھو، اللہ کے سامنے جوڑی پھیلا کر تو دیکھو، رو کر دیکھو، اللہ مسئلے کو حل کرے گا، پریشانی کو دور کرے گا، تکلیف کو دور کر، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کام بنا دے گا۔ اس لیے یہ 3 باتیں ہیں، اللہ آپ کریں اللہ کام بنائے گا۔ پہلی چیز کہ کیا ہے؟ نمازوں کا اہتمام۔ دوسری چیز حرام مال کبھی نہیں کمائیں گے، اور تیسری چیز کہ بھائی دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ جو بندہ انشاءاللہ یہ 3 نسخے اپنا لے گا، 3، تو آپ میرے پاس سے گارنٹی لے جاوے اور میرا نمبر بھی لے لیں، آپ کو اللہ کے گھر میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہہ رہا ہوں، کوئی مسئلے اٹکیں گے تو میرے پاس آنا کہ مولانا آپ نے یہ 3 باتیں بتائی تھی، ابھی تک جو ہے میرے مسئلے حل نہیں ہوئے۔ دیکھو سارے مسئلے کیسے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ 3 باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے رحیم مولا، اے کریم مولا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ، اے اللہ، ہم اپنے جسم کو گندہ لے کر آپ کے گھر میں آ چکے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے کپڑے تو صاف ہے، لیکن اے اللہ ہمارا بدن گندہ ہے۔ اے اللہ ہمارا چہرہ صاف ہے، لیکن اے اللہ حقیقت کے اندر ہمارا چہرہ اللہ گناہوں سے گندہ ہو چکا ہے۔ اللہ جی معاف فرما دیجئے۔ اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہیں، اللہ یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ اے اللہ یہ رات کا اندھیرا ہے، اے اللہ دنیا کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، دنیا کی ساری کورٹ کچہریاں بند ہو چکی ہیں، لیکن اللہ آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ یہ تیرے معصوم بندے، اور اے اللہ یہ معصوم بچے اور بندے اللہ تیرے گھر پر آ کر ہاتھ اٹھا کر معافی مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ جی معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم بڑے گندے ہیں، بڑے پاپی ہے۔ اے اللہ ہماری زبان بھی گندی ہے، ہمارا دل دماغ بھی گندا ہے، اللہ جی معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ اگر آپ نے معاف نہیں فرمایا تو اللہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہم کدھر جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ ایک ہی سہارا ہے۔ اے اللہ ایک ہی سہارا ہے، بے سہاراؤں کو سہارا دینے والے رب، بے اولادوں کو اولاد دینے والے رب، ہماری جھولی کو بھر دیجئے۔ اللہ تیرے کتنے بندے یہاں پر آج سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، اللہ میں بھی سچی پکی توبہ کر رہا ہوں، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم آپ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے، اللہ آپ کا کھا کر آپ کو ناراض کرتے رہے اور گناہوں کی لذتیں لیتے رہے، اور آپ کے حبیب کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ کہ اللہ یہ چہرہ لے کر ہم ہمارے نبی کے سامنے جائیں گے تو یا اللہ ہمارے نبی کہیں گے کہ میں نے بڑی قربانی کے ساتھ اس امت کو سینچا تھا، اس قربانی کے ساتھ جو ہے میں نے امت کو بنایا تھا۔ اللہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے طائف میں پتھر کھائے، اللہ ہمارے نبی نے اللہ ہمارے لیے خون بہایا ہے، اللہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے راتوں میں تڑپے ہیں، اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں اللہ سخت گرمی کے اندر دھوپ میں ہاتھ اٹھا کر 12 گھنٹے اللہ آپ سے مانگا ہے۔
امت کے خاطر مانگا ہے، اے اللہ امت کے خاطر مانگا ہے، اے اللہ ہمارے نبی نے ہمارے خاطر دانت شہید کروائے، ہمارے خاطر ہمارے نبی نے خون بہایا، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے خاطر مارا گیا، ہمارے خاطر یا اللہ یہ کہا گیا یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، اے اللہ ہمارے نبی نے نہ جانے ہمارے لیے کیا کیا قربانی دی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے اللہ ہمیں اسی دنیا میں معاف فرما دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ اس منہ کو لے کر ہم ہمارے نبی کے سامنے پہنچیں گے، اے اللہ ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے پیارے اللہ، اے اللہ ہم ہمارے نبی کے سامنے اے اللہ خوش ہونا چاہتے، ہمارے نبی ہم سے خوش ہو جائے ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ابا بھی سامنے ہوں گے، امی بھی سامنے ہوگی، بھائی بھی ہمارے سامنے ہوگا، بہن بھی ہمارے سامنے ہوگی، اور ہمارے رشتہ دار بھی ہمارے سامنے ہوں گے۔ اے اللہ وہ تو ہمیں بڑا اچھا سمجھ رہے ہوں گے، اور جب اے اللہ ہمارے کارنامے کو اور ہمارے گناہوں کو ہمارے باپ کے سامنے کھولا جائے گا، باپ کہے گا تو تو بڑا اچھا گھومتا تھا نا، تو جو ہے اچھے کپڑے پہن کر آتا تھا میرے سامنے، اور اچھے کپڑے پہن کر اور اچھی پگڑی پہن کر اور بیانات اور نہ جانے دین کی خدمت کرتا تھا، اور آج تو کیسے کام کر کر آیا ہے۔ اے اللہ ہماری ماں ہوگی، اور ہماری ماں کے سامنے اللہ ہم کیا کر سکیں گے؟ اے اللہ ہماری ماں کہے گی تو میں نے تیرے لیے تو بڑی قربانیاں دی تھی، راتوں میں اٹھ کر جو ہے تجھے نہلایا ہے، تجھے دھلایا ہے۔ اے اللہ جی ہم معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ تیرے بہت سے بندے ہیں جو پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، حالات میں ہیں، اللہ جی معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی مشکلوں کو دور فرما دیجئے، ان کی ضرورتوں کو دور فرما دیجئے، اپنے خزانہ غیب سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس بستی پر رحم کا معاملہ فرما دیجئے، ایک ایک گھر کو یا اللہ قبول فرما لیجئے، اور یا اللہ ہماری مسجدوں کو 100% آباد کر دیجئے، نمازوں سے 100% آباد کر دیجئے۔ یا اللہ یہاں پر بہت سے تیرے بندے دکھیارے ہو گئے، اے اللہ نہ جانے ان کو کیسا کیسا غم ہوگا، کاروباری اعتبار سے پریشان ہو گئے، اے اللہ کتنے ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے گھر کا خرچ چلانا بڑا مشکل ہوگا، اے اللہ ان کے لیے بہترین نظام کر دیجئے۔ اے اللہ کتنے ایسے بندے ہو گئے جن کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے بڑے فکر مند ہو گئے، ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے۔ یا اللہ جی، اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلہ دے دیجئے، اللہ ہمارے ماں باپ نے بڑی قربانی دی ہے، میرے پیارے اللہ ہم ہمارے ماں باپ کے احسان نہیں بھول سکتے، اللہ کیا بیان کرے اللہ، یہ اللہ دل جو ہے اللہ چور چور ہے میرے پیارے اللہ، ہمارے ماں باپ نے ہے اللہ، یہ اللہ وہ خود بوڑھے ہو چکے، ہم کو بناتے بناتے میرے پیارے اللہ، اے اللہ پورا خون جو ہے چوس گیا، اور بچے کو جوان کرتے کرتے یا اللہ وہ بوڑھے ہو چکے، صبح اب جو ہے سفید بال بھی آ چکے، میرے پیارے اللہ ہر وقت انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، اور انہوں نے ہمارے خاطر اللہ نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں دی، اللہ آپ ہی جان سکتے، ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلہ دے دیجئے۔ اے اللہ ہماری ماں ہمارے خاطر اے اللہ ہمیشہ اے اللہ ہمارے لیے روتی تھی، تڑپتی تھی کہ میرے بچے تو اچھا بن جا، تو جو ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جا۔ اے اللہ کتنے ایسے لوگ ہیں ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے، اے اللہ ماں باپ کو دکھ پہنچانے سے اللہ حفاظت فرما دیجئے، ماں باپ کو ناراض کرنے سے اللہ حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ امت کا بہت بڑا طبقہ، جوانوں کا طبقہ ماں باپ کو جھڑک دیتا ہے، اے اللہ وہ ماں بیچاری جو ہے خاموش ہو جاتی ہے، وہ باپ بیچارہ جھک جاتا ہے کہ بیٹا کچھ نہیں، اللہ تیرے خاطر سب کچھ میں برداشت کر رہا ہوں۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلہ دے دیجئے، جن کے ماں باپ حیات ہے ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینے والا بنا دے، جنت لینے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری ماں ہمارے خاطر راتوں میں اٹھ کر یا اللہ ہمارے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے، میرے بچے کو اپنا ولی بنا دے، اپنا دوست بنا دے۔ اللہ اس ماں کے کیا احسان بیان کرے، یا اللہ پاؤں پکڑ کر روتی تھی، ہاتھ پھیرا کر روتی تھی۔ میرے پیارے اللہ اب تو کتنے ایسے لوگ ان کی ماں قبر میں چلی گئی، باپ قبر میں چلے گئے، اے اللہ دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کو ان کے جو ہے ان کی قبر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کی قبر کو جنت کے باغیچہ سے ایک باغیچہ بنا دیجئے۔
میرے پیارے اللہ جو ماں باپ اولاد نافرمان ہیں، ماں باپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک دل کا سرور بنا دے۔ اللہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ میرے پیارے اللہ وہ بیوی کو مارتے ہیں، اللہ رحم تک نہیں آتا ہے، کیا کیا بیان کرے یا اللہ، وقت نہیں ہے، لیکن یا اللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ یا اللہ بیوی کی قدر کرنے والا بنا دے، یا اللہ اس کو نیک بنا دیجیے، صالح بنا دیجیے، ہمارے رشتہ داروں کی اللہ مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ جو مانگا عطا فرما دیجیے، اور مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ کتنے ماں باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک بن جاوے، اللہ ان کو، یا اللہ ان کو نیک بنا دیجیے، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور بنا دے۔ اللہ ہم آج سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ موت تک کہ اللہ ہماری نماز نہ چھوٹے، ایسے فیصلے فرمانا۔ اللہ ہمیں دنیا کے حوالے نہ کرنا، یہ دنیا بڑی ذلیل ہے، یا اللہ کسی کو نہیں دیکھتی ہے، یا اللہ یہ ہم کو کہاں پھینک دے گی، یہ جہنم کے گڑھے میں نہ پھینک دے، یا اللہ امت کو جو ہے یہ گڑھے میں نہ پھینک دے، یا اللہ امت کو جہنم جو ہے دنیا کے عذاب سے بچا دے۔ یہ دنیا بڑی خطرناک ہے، یا اللہ یہ بڑی بن سور کر آتی ہے اور دھوکے میں جو ہے دنیا ڈال دیتی ہے، یا اللہ یہ آپ کی محبت سے دور کر دیتی ہے، آپ کے عشق سے دور کر دیتی ہے، پیارے نبی کی محبت سے دور کر دیتی ہے، اللہ آخرت سے دور کر دیتی ہے، دنیا سے دل لگانے والا نہیں بنا دے، یا اللہ دنیا سے ہمیں آخرت بنانے والا بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، اور مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دے۔ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما دے۔ ہمارے داؤد بھائی ہے، ہمارے یحییٰ بھائی ہے، اور ہمارے یہاں کے رفیق بھائی ہے، اور ہمارے یہاں کے امام صاحب ہے، اور جس لائن سے جن لوگوں نے محنت کی ہے، یا اللہ جن کا نام لینا بھول گیا، آپ سب کو جانتے ہیں، یہاں کے ایک ایک بندے کو قبول فرما دے، ان کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔